اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ فرمائی، لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، کفار و مشرکین کی تعداد زیادہ تھی اور کئی خداؤں کو ماننے والے کافی لوگ موجود تھے، بت پرست بھی تھے۔ جب انہوں نے اس تبلیغ کو، اس منظر کو دیکھا تو سارے کفار و مشرکین نے آپس میں اتحاد کر کے فیصلہ کیا کہ ہم سارے مل کر حضور کی خدمت میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور ہم چند سوالات کریں گے۔ وہ تیار ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا، کفار و مشرکین نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں، کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوال کرو۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی سے سوال کریں گے اور اپنی مرضی سے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم اپنی مرضی کر لو اور اپنی مرضی سے ہی سوال کرو۔ تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ جو سامنے درخت کھڑا ہے آپ اسے حکم فرمائیں اور وہ درخت آپ کے پاس چلتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس درخت کو اشارہ فرمایا تو نبوت، طاقت نبوت تھی، یہ نبوت کی طاقت تھی، یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس درخت کو اشارہ کیا تو وہ درخت دوڑتا ہوا جڑیں سمیت آگے پیچھے دائیں بائیں جھکا ہوا جڑوں سمیت حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو ان لوگوں نے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان نہ لائے بلکہ یوں کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، اس نے جادو سے درخت کو اپنی طرف بلایا ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ اور وہ کفار مشرکین یہ سمجھتے تھے جو جادوگر ہوتا ہے اس کا جادو زمین پر تو چلتا ہے، آسمانوں پر اس کا جادو نہیں چلتا۔ انہوں نے پھر مشورہ کر کے پھر دوسرا سوال کیا کہ ہم اللہ کے نبی سے سوال یہ کرتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، اس لیے کہ اللہ کے نبی یہ جادوگر ہیں، زمین پر تو ان کا یہ جادو چل گیا ہے، زمین پر ان کا جادو چل گیا ہے، آسمان پر جادو نہیں چل سکتا۔ تو سامعین محترم، انہوں نے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ جو آسمان پر چاند ہے اس چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا۔ حدیثوں کے اندر ہے، تاریخ بھی گواہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی کا اشارہ کیا تو آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، 2 حصے ہوئے۔ ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی ہر کسی نے دیکھا اور چاند کو دوبارہ جڑتے ہوئے بھی ہر کسی نے دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر پھر بھی ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو معبود ہے، یہ تو خالق ہے، یہ تو مالک ہے، یہ تو یعنی خدائی لفظ کہنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ نہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ تو خالق ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، یارو لوگ میرے اس معجزے سے اس کے خیالات کیسے بن رہے ہیں، ان کے نظریات کیسے بن رہے ہیں، تو اس وقت اللہ کریم بھی یہ سارے منظر دیکھ رہا تھا کہ لوگ ان کے نظریات، ان کے خیالات یہ بن رہے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب ان سے فرما دیجئے میں خدا نہیں ہوں، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا بشر ہوں، میں تو تم جیسا بشر ہوں۔ جب قرآن کی اس آیت کا شان نزول آپ نے سمجھ لیا تو پھر آگے بات سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس شان نزول کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اس وجوہات کی بنا پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک تمہاری مثل بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تو تمہاری مثل بشر ہوں۔ یاد رکھیے قرآن کے لفظ ہیں، توجہ چاہتا ہوں، قرآن کے یہ لفظ ہیں انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ثابت کرنے کے لیے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں کہ قرآن کے لفظ ہیں، قرآن کے لفظ ہیں۔ حضور نے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے کہہ دو انما انا بشر، انما انا بشر، کہ بے شک میں بشر ہوں، نہیں فرمایا انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری مثل بشر ہوں، مثل بشر ہوں۔ یاد رکھیے میری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ بشر کیا ہے اور مثل بشر کیا ہے، بشر اور مثل بشر میں فرق کیا ہوتا ہے، بشر کسے کہتے ہیں اور مثل بشر کسے کہتے ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، حضور نے فرمایا میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ ایک مثال ہے، مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ بشر اور مثل بشر میں فرق کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کا بیٹا، وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہے کہ میرا بیٹا شیر کی مثل ہے، اگر کوئی شخص کہے بیٹا طاقتور ہوگا، توانا ہوگا، صحت مند ہوگا، اس وجہ سے کہا ہوگا نا کہ میرا بیٹا شیر کی مثل ہے۔ اور مثال ہے زید مثل الاسد، زید اسد کی یعنی شیر کی مثل ہے، زید شیر کی مثل ہے۔ زید تو انسان ہے، اسد شیر وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے۔ اس مثال کو آپ سمجھیے، زید مثل الاسد، زید شیر کی مثل ہے۔ یہ لفظ کہنے سے کیا زید شیر بن گیا ہے؟ بولیے، کیا زید شیر بن گیا ہے؟ اگر کوئی شخص کہے میرا بیٹا شیر کی مثل ہے، کیا اس کا بیٹا شیر ہے؟ شیر تو جانور ہوتا ہے، یعنی شیر کی مثل ہے، یعنی شیر کے اندر جو صفتیں ہیں، شیر کے اندر جو طاقت اور صحت مندگی ہے، جو انرجی ہے اور جو بہادری ہے، جو شجاعت ہے شیر کے اندر، میرے بیٹے کے اندر بھی شجاعت ہے، میرا بیٹا بھی بہادر ہے، میرا بیٹا بھی صحت مند ہے، میرا بیٹا بھی طاقتور ہے، تب وہ کہے گا کہ میرا بیٹا شیر کی مثل ہے۔ یارو شیر کی مثل کہنے سے اس کا بیٹا شیر نہ بنا۔ جب اللہ نے کہا ہے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو لوگوں نے گمان کرنا شروع کر دیا کہ حضور تو بشر ہیں، حضور تو بشر ہیں۔ مثل بشر سمجھنے کے بجائے بشر کہنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، ہوں توجہ چاہتا ہوں، بشر اور مثل بشر کے اندر فرق یہ ہے کہ بشر نور سے دور ہوتا ہے اور مثل بشر وہ ہے جو اللہ کے نور سے بنے۔ بشر وہ ہے جو مٹی کی مورت ہے
اور مثل بشر وہ ہے جو اللہ کی ذات کا مظہر ہو۔ بشر وہ ہے جب وہ اشارہ کرے تو اس کے اشارے سے درخت کی شاخ بھی نہ ٹوٹے، اور مثل بشر وہ ہے کہ جو زمین پر رہ کر اشارہ کرے تو آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ بشر وہ ہے کہ جب وہ آئے دنیا میں آئے تو ناپاک ہو، مثل بشر وہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے تو پاک ہی پاک ہو۔ بشر وہ ہے کہ دنیا میں آئے تو روتا ہوا آئے، اور مثل بشر وہ ہے کہ دنیا میں آئے تو آتے ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ بشر وہ ہے جو آئے دنیا کے اندر تو چیختا چلاتا ہوا آئے، لیکن مثل بشر وہ ہے کہ دنیا میں آئے تو رب حبلی امتی کہتا آئے۔ بشر وہ ہے کہ دنیا میں آتے ہی جس جگہ قدم رکھے وہ جگہ ناپاک ہو جائے، اور مثل بشر وہ آئے کہ دنیا میں آئے تو جس جگہ رکھے وہی جگہ کامیاب اور پاک ہو جائے۔ لہذا بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے، جیسے زید اور ہے، مثل الاسد اور ہے، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بھی ہم مانتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو بھی ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصلی حقیقت اور حقیقت نور میں دنیا میں حقیقت نور میں آتے تو کسی انسان کو یا کسی بشر کو یہ طاقت نہ ہوتی کہ حضور کے فیضان سے فیض یاب ہو سکے۔ اس لیے فیض دینے اور لینے کے لیے ایک جنس کا ہونا ضروری ہے۔ انسانی مخلوقات اور تمام بشروں کو فیض دینے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بشری میں آنا ضرور تھا۔ حضور لباس بشری میں آئے تب ہی سارے بشر حضور سے فیض بھی لے رہے ہیں اور فیضان بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بشر اور چیز ہے، مثل بشر اور چیز ہے، بشر اور چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور توجہ چاہتا ہوں کہ بشر کی 3 قسمیں ہیں، بشر کی 3 قسمیں۔ بشر خاکی، بڑی قیمتی گفتگو کر رہا ہوں، اہل علم اور سمجھدار پڑھے لکھے حضرات میری بات کو سمجھیں گے۔ بشر کی یہ بشر اور نورانیت کا اگر میری گفتگو سمجھ آ گئی تو بشریت اور نورانیت کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ بشر کی 3 قسمیں ہیں، بشر خاکی، بشر آبی اور بشر نوری۔ بشر خاکی جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انی خالق بشرا من طین، یہ بشر خاکی میں قرآن کی آیت، بشر خاکی کا ذکر بھی قرآن میں، بشر آبی کا ذکر بھی قرآن میں، اور بشر نوری کا ذکر بھی قرآن میں۔ فیصلہ آپ خود کریں گے، سمجھدار آپ خود ہیں کہ بشر خاکی انی خالق بشرا من طین، جب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، یہ خاکی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام خاکی ہیں، مٹی سے بنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کسی بشر کو آپ ثابت کریں کہ وہ مٹی سے بنا ہو، یہ بشر خاکی ہیں۔ انی خالق بشرا من طین، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس بشر کو مٹی سے بنایا، مٹی سے جو بشر بنا وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور بشر جو آبی ہے، اللہ کریم نے فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا، کہ اللہ کریم نے جو بشر آبی کو بنایا، اللہ نے خود فرمایا کہ وہ جسے ہم نے تخلیق دی یعنی پیدا کیا پانی سے، وہ بھی بشر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی نسل انسانیت پیدا ہوئی وہ پانی سے پیدا ہوئی، پانی کے لوتھڑے سے، پانی کے قطرے سے انسان پیدا ہوئے۔ یہ بشر آبی ہے، وہ بشر خاکی ہے۔ اور بشر نوری تیسری قسم، اس لحاظ سے بشریت کی صورت میں بھی سارے برابر نہیں ہیں، صورت بشری میں بھی سارے برابر نہیں ہیں۔ اور بشر نوری میں
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یہ بشر نوری کی حق میں قرآن کی آیت ہے کہ وہ بھی بشر ہے جو نہ تو بشر خاکی ہے اور نہ ہی بشر آبی ہے، یہ وہ بشر ہیں جسے بشر نوری کہا جاتا ہے۔ یہ لباس تو بشری پہنا ہوا ہے لیکن حقیقت میں ان کی حقیقت نور ہے۔ بشر نوری بشری لباس میں ضرور ہوتے ہیں، لباس بشری بظاہر بشری لباس پہنا ہوا ہوتا ہے لیکن ان کی حقیقت نور ہے۔ سامعین محترم، جب اللہ کریم نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے قرآن ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، قرآن کے لفظ ہیں، قرآن کے لفظ کہ حضرت جبرائیل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے لے آہا بالا کے غلام زکیہ، قرآن ہے، اور لے آہا بالا کے غلام زکیہ، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے، حالانکہ جبرائیل بیٹے نہیں دیتا، جبرائیل بیٹا نہیں دیتا، جبرائیل اولاد نہیں دیتا، لیکن قرآن کے لفظ ہیں لے آہا بالا کے غلام زکیہ، وہ اللہ کے حکم سے آیا ہوا ضرور تھا لیکن حضرت جبرائیل نے حضرت مریم سے کہا اے مریم میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، نہ ہی میرا خامند ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، میں دم کرتا ہوں حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے۔ حضرت جبرائیل نے پھونک ماری اور حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جبرائیل کی پھونک سے نبی پیدا ہو رہا ہے، جبرائیل کی پھونک سے، جبرائیل کے دم سے نبی پیدا ہو رہا ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس نورانی صورت میں نہیں تھے۔ قرآن اٹھائیے، جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار ہے، نورانی صورت میں نہیں تھا، انسانی شکل میں تھا۔ ظاہری طور پر یہ چہرہ بھی تھا، آنکھیں بھی تھی، زبان بھی تھی، ہاتھ بھی تھے، پاؤں تھے، انسانی شکل میں تھا، انسانی صورت میں تھا۔ تو جبرائیل انسانی صورت میں، میری گفتگو کو آپ سمجھتے جائیں، حضرت جبرائیل انسانی شکل میں ہے تو وہ نور، لیکن حضرت مریم کے پاس جب آئے تو بشری لباس پہن کر آئے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ بھی قرآن ہے، حضرت لوط علیہ السلام جو کہ کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو گئی تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، فرشتے نازل ہوئے، جاؤ اور حضرت لوط کی قوم کو زیر زبر کر دو، تباہ و برباد کر دو۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا اور اسے سلام کہنا اور ان کی بیوی حضرت سارہ کو ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی بشارت دینا۔ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ سے آئے، نیست و نابود وہ قوم ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ابراہیم نے پہچانا بھی نہ کہ یہ فرشتے ہیں، وہ وقت کے نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ نہ پہچان سکے یہ انسانی صورت میں جو میرے پاس آئے ہیں یہ بشر ہیں یا فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بشر سمجھ کر ایک جانور ذبح کیا، بچڑا ذبح کیا، اسے پکایا، بھون کر تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے، ان دو شخصوں کے سامنے رکھا۔ تھے وہ فرشتے لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ انسانی شکل میں تھے۔ اگر اپنی حقیقت میں حالت نورانیت فرشتے اپنی حقیقت میں آتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بچڑا یعنی جانور ذبح نہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ یہ انسان ہے، یہ بشر ہیں، ان کے لیے جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد کھانا سامنے رکھا اور وہ دونوں کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اندازہ لگایا کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ بشر نہیں یہ فرشتے ہیں۔ وقت نہیں، اس کا بھی جواب دیتا چلتا میں کہ فرشتوں نے اگر کھانا نہیں کھایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہے تو پھر کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ وقت نہیں، ورنہ اس کا بھی جواب دیتا۔ تو سامعین محترم، تو اس وقت بھی فرشتے حضور کی خدمت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جو فرشتے آئے وہ بشری لباس میں تھے، چہرہ بھی تھا، آنکھیں بھی تھی، زبان بھی تھا، زبان بھی تھی، ہاتھ پاؤں بھی تھے، انسان کی طرح سارا جسم تھا۔ اور جنگ بدر مشہور و معروف جنگ بدر ہے، یہ سارے جانتے ہیں، تاریخ کے اندر سارے پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ جنگ بدر میں جتنے صحابہ کرام تھے اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا، قرآن کے اندر ہے، روایات کے اندر ہے کہ پہلے 3000 فرشتوں کا جھرمٹ نازل ہوا، پھر 5000 فرشتے نازل ہوئے۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ جب ہم تلوار چلاتے ہم جیسے تلوار چلانے کی کوشش کرتے کہ ہم دیکھتے کہ کافر کا سر پہلے سر سے جدا ہو جاتا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بعد میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایسا ہوتا تھا، ہم تلوار چلاتے تھے، ابھی تلوار کافر کی گردن تک نہ پہنچتی، اس کا سر قلم ہو جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آئے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے فرشتے آئے ہوئے تھے۔ اور جنگ احد کے موقع پر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 شخص کھڑے ہیں، 2 انسانی صورت میں 2 شخص ہیں، اور وہ دونوں شخص حضور کے ساتھ ساتھ ایسے چلتے ہیں جیسے وہ محافظ ہوں، حضور کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ جو بھی دشمن قریب آتا ہے تو وہ دونوں شخص دفاع کرتے ہیں اور کافر کا سر قلم کرتے ہیں اور حضور کی حفاظت کرتے ہیں۔ یارو وہ 2 شخص کون تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 شخص بشر نہیں تھے، وہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔ وہ جبرائیل، اسی ساری مثالیں آپ سنتے جائیں، بشر اور نورانیت کا فیصلہ آج ہو جائے گا اگر گفتگو سمجھ آ گئی۔ یہ سارے فرشتوں کی بات کر رہا ہوں اور اس میں سب کا اتفاق ہے کہ فرشتے جتنے بھی ہیں نور ہیں، اور نور ہو کر جنگ بھی لڑ رہے ہیں، نور ہو کر تلواریں بھی چلا رہے ہیں، نور ہو کر حفاظت بھی کر رہے ہیں، نور ہو کر بشری صورت میں چل پھر بھی رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو فرشتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، صحابہ موجود ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آتا ہے جو خوبصورت نورانی چہرہ، وہ شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، سفید لباس تھا، بالکل سفید، سر پر سفید دستار تھی، بال داڑھی کے سر کے سیاہ تھے، خوبصورت شخص تھا۔ حضور کی خدمت میں آیا اور حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھا اور خود سوال کرتا ہے۔ وہ شخص حضور کی خدمت میں خود سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اور اس حدیث کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ 3 سوال جبرائیل نے کیا ہے، 3 سوال اس شخص نے کیے اور تینوں سوالوں کا جواب حضور نے دیا۔ پھر تینوں سوالوں کے جواب پر اس شخص نے تصدیق کی، پھر وہ چلا گیا۔ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ شخص کون تھا؟ اب صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ شخص کون تھا؟ میرے آقا نے فرمایا تم نہیں پہچانتے، جانتے نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر دور سے آتا تو سفر کے نشانات ہوتے، اگر نزدیک سے آتا تو ہم میں سے کوئی سے جانتا، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں، سفر کے نشانات بھی نہیں۔ یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ یہ کوئی عام بشر، عام انسان نہیں تھا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اور اس حدیث کے اندر سارے صحابہ گواہ ہیں کہ بشری لباس میں آئے، بشری شکل میں آئے، بشری صورت میں آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔
اور کئی مرتبہ جنگوں کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت دہیہ کلبی، جبرائیل اکثر حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتا تھا۔ یہ خوش نصیب صحابی اس کی شکل میں حضرت جبرائیل نور ہے، نورانی صورت میں اور بشری صورت میں آیا کرتا تھا۔ اور یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، جب ایک سے پوچھا تو اس نے انکار کیا تو پھر 100 پورے ہو گئے۔ 100 قتل کیا ہوا شخص جب توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، راستے میں موت آ گئی، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، تو ان دو فرشتوں کے درمیان جب جھگڑا ہوا تو ان فرشتوں کا فیصلہ کرانے کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ سے جب جو فرشتہ حاضر ہوا وہ بشری لباس میں تھا، بشری لباس میں تھا، اور بشری لباس میں رہ کر اس فرشتے نے ان فرشتوں کا فیصلہ کیا، جنت کا فیصلہ ہو گیا، جنت کی طرف لے کر چلے گئے۔ یارو سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، میری گفتگو کا نچوڑ یہی آخری جملہ ہے کہ جبرائیل نور ہے۔ بولیے، سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل نور ہے، اور یہی جبرائیل جو سارے فرشتوں کا سردار ہے اور جس کی حقیقت نور ہے، یہی جبرائیل جب معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج شریف پر جا رہے تھے تو سدرۃ المنتہا پر کون رکا؟ بولیے، کون رکا؟ یہی جبرائیل جو نور ہے، جس کی حقیقت نور ہے۔ یارو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر مانتے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نور مانتے ہو؟ مجھ سے پوچھتے ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نہ ہی بشریت ہے نہ نورانیت ہے۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھا چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا۔ حقیقت دے پردے پھڑے دے محمد، خدا نال ہک دی الیں دے محمد۔ مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھوں، محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھا چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل رک گیا، جبرائیل نور ہے۔ جب حضور نے فرمایا جبرائیل آگے چل تو جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری انتہا یہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تمہاری انتہا یہی ہے تو پھر میری ابتدا یہی سے ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، آپ کے دل دماغ کا فیصلہ چاہتا ہوں کہ جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، بشر اور نور کے سارے جھگڑے دنیا میں اٹھ رہے ہیں، تو بتائیے سدرۃ المنتہا پر رکنے والا کون ہے اور سدرۃ المنتہا سے آگے جانے والا کون ہے؟ سدرۃ المنتہا پر رکنے والا سارے فرشتوں کا سردار نور ہے، تو نور کی انتہا تو سدرۃ المنتہا ہے، تو جو سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہا ہے اسے خالی فقط بشر کہیں گے، خالی فقط بشر کہیں گے۔ جو قرآن کی آیت ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ بشر اور چیز ہے اور مثل بشر اور چیز ہے۔ قوم کا سردار اگر قوم سے کہے میں تمہارا خادم ہوں، اس کو جچتی ہے یہ بات، اور اس کے مقام میں کمیاں نہیں آ سکتی۔ اگر قوم کہے سردار سے کہ تو ہمارا خادم ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اگر حضور کہیں میں تمہاری مثل بشر ہوں، یہ حضور کو بات جچتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں فرق نہیں آ سکتا۔ اگر ہم کہیں کہ حضور ہم جیسے بشر ہیں تو یہ بے ادبی ہے۔ اگر جبرائیل بھی باقی فرشتے بھی نوری مخلوق ہو کر بشری لباس میں آئے تو ان کی نورانیت میں فرق نہیں آ سکتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے۔ اگر حضور بشری لباس پہن کر دنیا میں آئے تو حضور کی نورانیت میں بھی فرق نہیں آ سکتا۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، حضور نور بھی ہیں، ہم بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں۔